حاضرین مجلس دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم لوگ سورۃ اللہب میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ سورۃ اللہب میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو خاص پیغام دینا چاہتا ہے، اور پورے قرآن مجید کے اندر یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دشمن کا نام رکھا ہے۔ کوئی اور صورت فرعون کے نام سے، قارون کے نام سے، شداد کے نام سے، حامان کے نام سے، ابو جہل کے نام سے نازل نہیں ہوئی، لیکن پورے 114 صورتوں میں سے ایک صورت ابو لہب کے نام سے ہے، سورۃ اللہب کے نام سے ہے۔ اس نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پہلے ہم پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے معنی مفہوم پہ آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب اور برباد ہو جائیں، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ اس کا سیدھا سیدھا معنی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ دیکھیں گے ذرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چاچا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 4 پھپھواں، 1 2 3 4 پھپھواں تھے، یعنی آپ کا آبائی جو خاندان ہے اتنا بڑا تھا، ماشاءاللہ برکت والا خاندان تھا۔ 10 چاچا اور 4 پھپھواں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے ہی 6 چاچاؤں کا انتقال ہو چکا تھا، 6 چاچا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 چاچا، یہ بھی 4 چاچا 3 طرح کے ہو گئے، 3 طرح کے ہو گئے۔ دو چاچاؤں نے ایمان قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ کون ہیں وہ؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں چاچاؤں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور آپ کی بھرپور مدد کی، اور بلکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان کا مصلح کیا گیا، یعنی شہادت کے بعد ان کے ہاتھ، پیر اور آنکھ ناک نکال دی گئی تھی، اور ان کو سید الشہداء کہتے ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ان کو کہا جاتا ہے۔ تو 2 چاچاؤں نے آپ پر ایمان لے کر آئے، اور ایک چاچا ہے ابو طالب، یہ ایمان تو نہیں لائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ ابو طالب اللہ کے رسول پر ایمان لے کر نہیں آئے لیکن پوری مدد کی، اخلاص کے ساتھ مدد کی، جان قربان کرنے کی حد تک آپ نے مدد کی، اور اپنے بھتیجے کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، مکمل آپ نے مدد کی۔ اور ایک چاچا ہے ابو لہب، ابو لہب یہ اس کا نک نیم ہے، ابو لہب نک نیم، یعنی اس کا کنیت بولتے، اس کو کنیت، اس کا نام اصل میں عبد العزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اصل نام سے نہیں پکارا قرآن مجید کے اندر، اس کے نک نیم سے پکارا، اس کا جو کنیت تھی اس کے نام سے پکارا، ابو لہب۔ اس ابو لہب نے حد درجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی،
پورے 10 میں سے 6 تو پہلے چلے گئے تھے، 4 باقی تھے، 2 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے رسول کی پوری مدد کی. ابو طالب ایمان تو نہیں لے کر آئے لیکن آپ نے بھرپور مدد کی. لیکن ایک چاچا تھا جو ابو لہب جس کنیت تھی، اس نے جو ہے حد درجے آپ کی مخالفت کی. اچھا، اس کی مخالفت کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کی مخالفت کیا فوراً پیدائش کے بعد ہوئی؟ نہیں، فوراً مخالفت اس نے نہیں کیا، بلکہ کہاں اس نے مخالفت کی اور مخالفت کیوں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہے صفا پہاڑی، صفا پہاڑی، اللہ تبارک و تعالی حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کا ایمان کی بات سنانا شروع کر دیجئے، اپنے نبوت کا اعلان کر دیجئے، اللہ کے بارے میں ڈراتے رہیے. یہاں سے اللہ نے حکم دے دیا اپنے رشتہ داروں کو سنا دو، بتا دو، دعوت دے دو، ایمان کی دعوت دے دو. جب اللہ نے حکم دیا تو اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی ایمرجنسی میں کسی کو بلانا ہوتا، ایمرجنسی کی بات کسی کو سنانا ہوتا، ارجنٹلی جو ہے کسی کو انفارمیشن دینا ہوتا، تو ارلی مارننگ صفا پہاڑی کے اوپر آ کر وَصَبَاحًا وَصَبَاحًا چلاتے تھے. جیسے ہی لوگ پہاڑی کے اوپر سے وَصَبَاحًا کا نام سنتے تو وہ سمجھتے تھے کہ ایمرجنسی ہے. جیسے ایمرجنسی بیل بجتی ہے، فائر کی بیل بجتی ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایمبولنس کی بیل بجتی ہے. جہاں بھی خطرے کی بات آتی ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ الارم رکھتے ہیں جہاں پر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب ایمرجنسی ہے، اب یہاں سے کچھ جلدی کام کرنا ہے. تو وَصَبَاحًا ایک ایسا ورڈ تھا کہ جب کبھی کوئی جنگ کا معاملہ آتا، کوئی دشمن کے حملہ کا معاملہ آتا، اور کوئی خطرناک بات پیش آ جاتی، اور کوئی اور خطرناک بات کے بارے انفارمیشن دینا ہوتا، تو اس طرح لوگوں کو بلا کرتے تھے. تو آپ نے بلا لیا، پورے لوگ اکٹھا ہو گئے اور جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد آپ نے کہا لوگو تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ کہا ہم نے آپ کو صادق پایا، امین پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی. اچھا یہ بتاؤ، پہاڑی کے اوپر میں کھڑا ہوں، پہاڑی کی طرف تم ٹھہرے ہو، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی آرمی کھڑی ہوئی ہے، وہ دشمن کی آرمی کھڑی ہوئی ہے اور وہ حملہ کرنا چاہتی ہے اور ہم پر جو ہے وہ یعنی حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کیوں نہیں، آج تک آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو انکار کرنے کی بات ہی کہاں سے آ سکتی؟ نہیں، آپ تو سچ بولیں گے اور ہم بات مان لیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو تم لوگ مجھ پر اس قدر زیادہ بلیو کرتے ہو، مجھ پر بھروسہ کرتے ہو، تو ایک بات یہ بھی سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے. اتنا کہنا تھا، لوگوں میں جو ابو جہل کھڑا ہوا تھا اس نے فوراً کہہ دیا تبا لک یا محمد، محمد تم برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ. اتنی بات بتانے کے لیے تم نے ہم کو جمع کر دیا، اتنی بات بتانے کے لیے تم نے ہم کو یہ بات بتانا ہم کو جمع کیا. تو یہاں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبوت والی بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ریجیکٹ کیا، بلکہ اس نے بدوا دے دیا. تو اس بدوا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے نبی کی طرف جواب دیتے ہوئے تبت یدا ابی لہب کی صورت نازل فرمایا. اس کو اتنی جلدی کیا تھی مخالفت کرنے کی؟ اس قدر کیوں مخالفت کیا؟ اس لیے کہ یہ بھی بہت بڑے سردار کا بیٹا تھا، سردار کا بیٹا تھا اور بہت بڑا مالدار بھی تھا، اور پورے مکہ میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی تھا، اور ساتھ میں اس کی بیوی ام جمیل، وہ بھی جو ہے ام جمیل وہ بھی سردار کی بیٹی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی. یہ بھی سردار یہ سردار کا بیٹا، یہ سردار کی بیٹی. یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کی نبوت کو مان لیے تو ہماری سرداری چلی جائے گی،
اب اس کو بڑا ماننا پڑے گا. ہم کو بڑا ماننے کی وجہ اب کس کو ماننا پڑے گا؟ اب ان کو بڑا ماننا پڑے گا. لہذا اس غرور اور تکبر کی وجہ سے، بڑپن کی وجہ سے، سرداری کے چکر میں نبوت کا انکار کر دیا. اس قدر انکار کر دیا کہ بھائی یہاں پر نہیں مانا، چلے جانا ٹھیک ہے تھا، لیکن اس نے اپنی دشمنی کو جاری رکھا، کنٹینیو جاری رکھا. کیسے؟ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے پاس اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں تھیں. یعنی ابو لہب اللہ کا رسول سمدھی ہے ایک معنی میں. نبی کی 2 بیٹیاں، اس کی 2 بہو ہیں. اپنی بچوں سے کہا دیکھو بچوں، تم لوگوں سے اس وقت میں بات نہیں کروں گا جب تک تم نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو. صرف نبوت کا انکار ہی نہیں کیا، بلکہ اپنے بچوں سے کہا کہ تم جو ہے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. ایک بیٹا نبی کے پاس گیا، جا کر نبی کے چہرے پر تھوکا اور کہا میں تمہاری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، میں تمہاری بیٹی کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. اب ذرا غور کرو آپ کہ بھائی نبی کے چہرے پر تھوکنا اور نبی کے چہرے پر جو ہے نبی کے سامنے آ کے بیٹی کو طلاق دینا یہ معمولی بات نہیں تھی. نبی کی توہین کرنا چاہتا تھا. تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اس بندے پر تیرے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے. بدوا دے دی. اور یہ بدوا سننے کے بعد پریشان گھر کو آتا ہے، آ کر اپنے باپ ابو لہب کو سناتا ہے کہ ابو محمد نے تو مجھے بدوا دی ہے اور مجھ پر کسی کتے کو مسلط کرنے کی بات کہی ہے. تو ابو لہب بھی ڈر گیا. کیوں؟ یہ محمد ایسا ہے کہ اس کی کوئی دعا رد ہونے والی نہیں، اس کی بات ضائع ہونے والی نہیں، اور اس کی باتیں کوئی جو ہے اب تک مس نہیں ہوئی، ساری باتیں برابر ہوتی رہیں. تو اس نے کہا بیٹے الرٹ رہو تم. اب کیوں؟ اب بدوا دیے تو اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اپنے بیٹے کو الرٹ رکھنا چاہا. اور ادھر ام جمیل بھی مسلسل جو ہے تکلیف دیتی تھی اور ابو لہب بھی مسلسل تکلیف دیتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ الرٹ رہو. لیکن ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اپنے اور وہ ابو لہب جہاں بھی جاتا تھا اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر جاتا تھا. سیف، حفاظت، میرے بچوں کو کچھ نہیں ہونا، میرے بچوں کو نقصان نہیں ہونا، دھکا نہیں ہونا، فلاں اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا. ایک جگہ رات میں چلتے یعنی راستے میں چلتے رات ہو گئی تو پڑاؤ ڈالنا پڑا. پورے جو ہے قافلے والوں سے کہا کہ دیکھو تم لوگ ایک کام کرو، ایک اپنا سامان وامان سوب یا ایک جگہ اکٹھا کرو اور کٹے جیسا بناؤ، اونچا بناؤ اس کو، اور اس پر میرے بیٹے کو سلاؤ اور تم لوگ آپس پورے یہاں سو جانا تاکہ کوئی بھی جانور آ کر اس پر حملہ نہ کرے. اس کو اوپر سلاؤ، تم لوگ پورے اطراف میں سو جاؤ تاکہ رات میں کچھ بھی ایسا ہوا، محمد کی اگر دعا اگر آ بھی گئی تو یہاں پر کچھ نہیں ہونا. تو سیرت نگار کہتے ہیں رات میں پڑاؤ ڈالے ہیں، سو رہے ہیں. رات میں ایک درندہ آتا ہے، آ کر ان میں سے ایک آدمی تھوڑا ہوشیار تھا اور وہ بس لیٹا ہوا ہے. اب یہ جو ہے یہ درندہ آ کے اس کو سونگ رہا ہے، چھوڑ دیا، اس کو سونگ رہا ہے، چھوڑ دیا، اس کو سونگ رہا ہے، چھوڑ دیا، اس کو سونگا، چھوڑ دیا. اس کے بعد جمپ مار کے یہاں آیا، اس کو سونگا اور اس کو چیر پھاڑ کر دیا. سب کو سونگ رہا ہے، چھوڑ رہا ہے اور جمپ کر کے اوپر جاتا ہے، اوپر والے کو سونگتا ہے اور اس کو چیر کر ختم کر دیتا ہے. اللہ کے رسول کی جو بدوا تھی نا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یعنی یہاں پر وہ بدوا پوری ہو جاتی ہے. تو یہ ابو لہب جو اپنے بچوں کو نہیں بچا سکا، اور یہ ابو لہب مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے اور مرتے دم تک بھی مخالفت کرتا رہا. ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، جو ہے سال، 2 سال نہیں، پوری عمر بھر کر وہ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا. اس میں اب بہت سارے دروس بھی ہیں، لیسنز بھی ہیں. انشاءاللہ ہم
اس میں اس واقعے میں یہاں تک ہم نے اسٹوری سنی، اس میں کیا لیسنس ہیں ہم کل آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔